شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرے چینل کا نام ہے جنت کے پتے۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میرے چینل اچھا لگا ہے، اس کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور نیکی کے کام کو پھیلانا صدقہ جاری ہے یہ، جب ہم مر بھی جائیں گے جب بھی یہ ہمارا نیکی کا کام جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے عیسیٰ ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی شفاعت تھی، سبحان اللہ، کہ وہ کسی مریض کے اوپر پھیرتے تو مریض شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ کا ایک اور مطلب بھی ہے، عیسیٰ کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی زیاحت کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیدائش اللہ تعالیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 16 تا 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب کہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر شرقی مقام پہ آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ سبحان اللہ۔ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی، بھلا میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ جو فرشتہ تھا، یہ ان کو ایک اور نہ ہی میں بدکار ہوں، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک نعمت بنا دیں گے، ایک رحمت بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی خاص رحمت، اور یہ کہ ایک طے شدہ بات ہے کہ بس وہ حمل سے ہو گئیں، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر دور کی جگہ چلی گئیں، اور پھر درد ذہ اسے کھجور کے درخت کے نیچے لے آیا، اور بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور یہ دن نہ دیکھتی، اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدنا مریم علیہ السلام بہت ہی زیادہ برگزیدہ خاتون تھی، بہت زیادہ اپنے رحمان، اپنے رحیم کی عبادت گزار تھیں، اپنے رحمان کی عبادت بہت زیادہ کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنائی ہوئی تھی، ان کا کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص رزق بھی مل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری۔ سبحان اللہ۔ جس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ۔
ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہ چلی گئیں، اور وہیں انہیں درد زہ شروع ہوئی تو کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ مریم آیت نمبر 24 تا 28 میں کہ انہیں آواز آئی سبحان اللہ کہ اے مریم تم غم نہ کرو، سبحان اللہ، آواز آئی تم آزودہ خاتون تم غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو ہلا تو اور اپنی طرف بلا تو یہ تیرے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرائے گا، اور اب تو چین سے کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی انسان کی تیرے پہ نظر پڑ جائے تو کہنا میں اللہ تعالیٰ اللہ رحمن الرحیم کا روزہ رکھا ہوا ہے، کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب وہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بہت بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ باپ تیرا ایسا تھا، اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ قوم کی باتیں سن کر مریم خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو۔ وہ کہنے لگے بھلا گود کے بچہ کس طرح بول سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو سب کہنے لگے بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ ایک آیت نمبر 30 تا 33 میں بچہ بول اٹھا اللہ سبحانہ وتعالی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور سبحان اللہ اور اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بہت ہی بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، سبحان اللہ۔ ویورز دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو ہمیں جب سے یہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے جب سے ہمیں یہ حکم ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکشوں اور بدبخت نہیں بنایا، سبحان اللہ۔ اور جس دن مجھے پیدا کیا اور جس دن موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کہ اور ویورز یہی صحیح واقعہ ہے مریم علیہ السلام کا، اور یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ میرا اور تمہارا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور تم سب اسی کی عبادت کرو اور سیدھی راہ ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ ویورز اگر اس کے پڑھنے میں یا اس کے سنانے میں مجھ سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بے شک آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو ویورز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کو بتاؤں گی، حضرت مریم علیہ السلام پر جو پریشانیاں ہیں ان کو بتاؤں گی انشاءاللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح آسمان پر اٹھایا گیا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ العظیم آپ کو بتاؤں گی، اور ان کی قوم نے ان پہ کیا کیا الزامات لگائے، کیا کیا ان کے ساتھ کیا، یہ ہر بات انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ تو نیکی کے کام کو آگے بڑھائیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔